یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے جو ہمیں نبیوں کی رہنمائی کی اہمیت اور اللہ کے راستے پر چلنے کی ضرورت یاد دلاتی ہے۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے جب حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمان رہنما کے بغیر رہ گئے۔ شیطان جو اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا مسلمانوں کے پاس آیا اور انہیں یہ تجویز دی کہ نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیے جائیں تاکہ وہ ان کی یاد میں رہیں اور عبادت میں رہنمائی حاصل ہو۔ ابتدا میں مسلمانوں کو اس میں کوئی نقصان نظر نہیں آیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر وقت کے ساتھ وہ اصل مقصد بھول گئے اور انہی مجسموں کی عبادت شروع کر دی۔ صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ سچائی کی طرف بلائے۔ انہوں نے انہیں دنیا کی خوبصورتی اور حیرت انگیز تخلیقات کے بارے میں بتایا اور یہ سمجھایا کہ یہ سب کچھ صرف اللہ یعنی واحد حقیقی معبود کی تخلیق ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور وہ بتوں کی پرستش ترک کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر کچھ لوگوں نے ایمان لے آئے، لیکن دولت مند افراد نے انہیں جھٹلایا اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر واضح کیا کہ اللہ کے نزدیک دنیاوی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اصل اہمیت دل کی نیکی اور پاکیزگی کی ہے۔ اگرچہ دولت مند طبقہ ان کی مخالفت کرتا رہا، مگر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغام کی تبلیغ جاری رکھے رہے اور لوگوں کو بت پرستی سے بچنے کی تلقین کرتے رہے۔ انہوں نے یہ انتباہ بھی دیا کہ اگر وہ اللہ کے راستے پر نہ چلے تو ان پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ کئی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو سچ تسلیم کر کے بتوں کی پرستش چھوڑ دی، لیکن کچھ افراد اب بھی اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ ان لوگوں کو بچا سکیں جو ان پر ایمان لائے تھے۔ جب عذاب کا وقت قریب آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا لیا اور باقی کفار کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی کشتی روانہ ہوئی، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں، بارش موسلا دھار برسنے لگی اور سمندری موجیں بلند ہو گئیں۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانے تھے وہ سب طوفان میں غرق ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ رہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے۔ جب طوفان ختم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایک نئی سرزمین پر جا پہنچے جہاں انہوں نے ایک نئی بستی کی بنیاد رکھی۔ وہ اللہ کے راستے پر چلے اور اس کے پیغام کو آگے پھیلانے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نبیوں کی رہنمائی کو قبول کرنا ضروری ہے اور اللہ کے راستے سے ہٹنے کے بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی دولت کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اصل چیز دل کی پاکیزگی اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جو توحید، ہمدردی اور نیکی کے اصولوں پر چلتا تھا۔ وہ قدرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی بسر کرتے رہے اور ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کوشاں رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں اور وقت کے ساتھ مزید لوگ سچائی کو سمجھ کر اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ نبیوں کی رہنمائی پر عمل کرنا ہماری نجات کے لیے لازمی ہے
اور ہمیں دنیاوی چیزوں سے زیادہ ایمان کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ ہمیں صبر اور استقامت کی طاقت سکھاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہیں تو آخرکار کامیابی اور نجات ہماری ہوگی، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔